حضور میں نے پوچھنا تھا کہ آپ اسیر رہے ہوئے ہیں تو کس چیز کے لیے اور کتنی دیر کے لیے؟ اسیر کس چیز کے لیے؟ کہ نہ کسی کو قتل کیا تھا، نہ کوئی جرم کیا تھا، نہ کسی کو مارا تھا، نہ کسی کی چوری کی تھی، ہیں لیکن پھر بھی جیل میں رہا تھا، اس لیے کہ جب پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کر کے روا کا نام چناب نگر رکھا ہے، اس کے بعد یہ روا کے ہر احمدی جو ہے نا وہ روا کو روا نہ گئے جناب نگر گئے، اور پھر اور بھی سختیاں شروع کر دیں، پھر اور تو کوئی ہاتھ نہ آیا نہیں، ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پہ ایک آیت لکھی تھی، کوئی دعا لکھی تھی، میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، روا کے جو بس سٹینڈ تھا نا اس کے اوپر، تو الزام یہ لگایا تھا کہ میں نے اس پہ جا کے اس کو پینٹ کر کے نا تو اس کو مٹا دیا تھا، جو بورڈ بھی میں نے بعد جب کیس درج ہو گیا تب میں نے دیکھا ہے بورڈ، پتہ نہیں کس نے شرارت کی تھی، تو پھر مقدمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے ہائی کورٹ میں کہا کہ بیل لے لو، ضمانت لے لو، انہوں نے کہا نہیں، سیشن کورٹ میں جائیں، سیشن کورٹ میں مختلف دنوں میں جاتے رہے ہیں، کبھی جھنگ کبھی جنیوٹ، مختلف ڈیٹس کو دیتے رہے، جاتا تھا مقدمہ سنتا تھا، پھر کہتا تھا اچھا پھر ایک دن وہ آیا، اس نے ساری باتیں سنی ہمارے وکیل کی، اور اس کے بعد بیٹھ کے نا اس نے فیصلہ کیا تھا آج فیصلہ ہونا ہے، تو اس کے بعد بیٹھ کے نا ہمارے 4 آدمی جو تھے نا، میں اور میرے ساتھ صدر عمومی ہوتے تھے ایاز محمود صاحب، ماسٹر محمد حسین اور ایک اور لڑکا اکبر صاحب، تاروں کا کیس ان لوگوں نے یہ بورڈ مٹایا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں پولیس وہاں کھڑی تھی، انہوں نے وہیں پکڑ کے اپنے کہا چلو چلیں پولیس اسٹیشن لے آئے، جمعے کا دن تھا وہ، تو پولیس اسٹیشن آئے، ہم نے اپنے آدمیوں کو اطلاع کر دی، اطلاع تو پہلے تھی، 7 تھے لوگ، پھر جمعے کا وقت ہو گیا، پھر وہیں پولیس اسٹیشن میں ہم نے جمعہ پڑھا، میں نے ان کو جمعہ پڑھایا اپنے 4 آدمیوں کو، 3 آدمیوں کو، ٹھیک، پھر اگلے دن رات وہیں رہے پولیس اسٹیشن میں، ایک کمرے میں، اگلے دن پھر جھنگ جیل میں چلے گئے، وہاں 10 دن رہے، 10 دن کے بعد جس مجسٹریٹ نے کیس ہمارے اوپر درج کیا تھا نا اس کو خود ہی خیال آیا، اس نے خیر ختم کر دیا۔ جیل جب ہم گئے ہیں تو ایک کمرہ تھا بڑا سارا، اس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی 20-25 آدمیوں کے رہنے کی جگہ تھی، اس میں 80 کے قریب آدمی تھے پہلے ہی، ٹھیک، ہم جب گئے ہیں کہاں بیٹھے کہاں کھڑے، تو وہ کہتی جو تھے نا کہتے بس یہیں بیٹھ جاؤ، خیر ایک جگہ ہم بیٹھ گئے، اس کے بعد شام کو وقت ہوا تو ہم بار برآمدہ تھا اس کے ساتھ ہی، باہر تو بار آئرن بار لگے ہوئے تھے نا، سارے لاک تھا دروازہ، پریزن میں تھے نا جیل میں، اس کے اندر ہی کچھ بیٹھے رہے، خیر شام کو وقت جیلر آیا، پہلے ڈپٹی جیلر تھا، جو جیلر جب آیا تو اس کو پھر ہمارے آدمی ملے، ایاز محمود صاحب ہوتے تھے، ان کو میں نے کہا جا کے چلے گئے ملنے کے لیے، بات کی کہ اتنے لوگ ہیں، کیونکہ وہ جتنے وہاں تھے نا جیل میں، کوئی ڈاکو تھا، کوئی کسی نے قتل کیا ہوا تھا، کسی نے 2 قتل کیے، کسی نے 3، کسی نے 4، ہر ایک اپنی اپنی کہانی سنائی ہمیں کہ تم کتنے قتل کر کے آئے ہو، ہمیں تو کبھی ہم نے قتل تو علیحدہ رہا، سوائے شکار کرنے کبھی کسی کو دیکھا نہیں کوئی چیز ہے، خون نکلتا کسی کا، خیر
پھر ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم احمدی ہیں. پھر جتنے چور اور ڈاکو اور قاتل تھے نا وہاں بیٹھے ہوئے, جو ان کا اسلام بھڑک گیا فوراً, کہتے اچھا احمدی تو بڑے سخت غیر مسلم ہیں, یہ ان کو تو مارنا چاہیے ہیں. تو ان قاتلوں نے فیصلہ کیا رات کو ان کو ہی مار دیں گے. خیر وہ جیلر صاحب کو کچھ خیال آ گیا باتیں سن کے ہمارے آدمیوں کی, پھر انہوں نے ہمارا کمرہ بدل دیا, ان کو بلکہ نکال دیا اس کمرے میں. پھر ہم رہے تو 10 دن اسی طرح بیٹھے رہے. ہمارا تو خیال نہیں تھا اتنا جلدی ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام کر دیا. 10 دن کے بعد پھر ہم واپس آ گئے جیل سے. بس خلاصہ سنا دیا میں نے. بڑی بڑی لمبی کہانیاں وہاں. بس وہیں قیدیوں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ اب وہاں جیل میں بھی پاکستان میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, حالانکہ چاقو چھریاں تو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ جو کھانے کا چمچہ ہوتا ہے نا, چمچے کا جو ہینڈل ہوتا ہے نا, اس کو وہ اتنا گھساتے ہیں پتھر پہ مل مل کے, کچھ شارپ ایج ہو جاتے ہیں اس کے دونوں طرف, اسی سے چاقو بن جاتا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. ہتھیار کس طرح بناتے ہیں وہ. اور